اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے قضیے کے بارے میں جانا تھا کہ قضیے کی تعریف کیا ہے، اور جو قضیے کی تعریف ہے وہ تعریف کون سی تعریف ہے۔ ہم نے کہا تھا المرکب التام جن سے قریب ہے، اور باقی جو اس کے صفات ہیں یہ اس کا خاصہ ہے، چونکہ جن سے قریب و خاصے سے جو تعریف مل کر بنتی ہے اس تعریف کو تعریف رسم تام کہا جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی ایک چیز اور بتا دیں، ایک ملاحظہ اور بتا دیں آپ کو، تب آگے بڑھتے ہیں کہ قضیے میں زمانے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ زمانے کے تبدیلی کے ساتھ بھی قضیہ مرکب تام ہوتا ہے، اور اس پہ صدق و کذب کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں کسی طرح کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس طرف متوجہ ہیں کہ نہیں متوجہ ہیں؟ کہ زمانہ جب تبدیل ہو جاتا ہے تو زمانے کے تبدیل ہونے سے قضیے کی حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مثلاً کہیں ہم نے کہا انا مسافر الان الى ایران۔ یہ قضیہ ہے کہ نہیں ہے؟ قضیہ ہے جس میں زمانہ کون سا پایا جا رہا ہے؟ زمانہ حال کا پایا جا رہا ہے، ابھی کا۔ یا ہم کہیں گے سافرت الى ایران الشہر الماضی۔ کہ میں گزشتہ مہینے میں نے ایران کا سفر طے کیا۔ تو اس قضیے میں مجھے بتائیے کہ صدق و کذب کا احتمال ہے کہ نہیں ہے؟ یا ہم کہیں سأسافر إلى ایران الاسبوع القادم، آنے والے ہفتے میں۔ تو قضیہ چاہے زمانے ماضی میں ہو، ٹھیک ہے، نہیں، حال یہ ماضی کی مثال، یہ مستقبل کی مثال۔ ہمارے پاس تین مثالیں ہیں، کہنے قضیہ چاہے حال کے زمانے میں ہو، یا ماضی کے زمانے میں ہو، یا مستقبل کے زمانے میں ہو، قضیے پر زمانے کی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ مرکب تام ہوتا ہے، اور اس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے ایک اور ملاحظہ میں آپ کو بتا دوں زمانے کی تبدیلی سے، اور یہ جو ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ صدق و کذب اس کا خاصہ ہے، تو یہ خاصہ اس کی شان ہے، یہ صفت شانی ہے۔ کیا ہے؟ صفت شانی، یعنی مرکب تام کی شان ہی یہی ہے
یا قضیے کی شان، مرکب تام کی شان ہی یہی ہے کہ وہ صادق یا کاذب ہو. کیونکہ مفرد کو صادق یا کاذب نہیں کہا جا سکتا. مفرد کو صادق و کاذب کیوں نہیں کہہ سکتے؟ وجہ کیا ہے فرحان؟ کیونکہ اس میں حکم نہیں پایا جاتا. نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں حکم نہیں پایا جاتا. وہ حکم سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. حکم سے خالی ہونے کے سبب کیا ہو رہا ہے کہ اس کو ہم صادق اور کاذب نہیں کہہ سکتے. میں لائٹ آن کر کے آتا ہوں. اب دکھا بورڈ کلین. جی ہاں تو اب دیکھ لیجیے، یعنی دو باتیں، دو ملاحظے یاد رکھیے گا کہ قضیہ چاہے کسی زمانے کا ہو اس میں صدق و کذب کا احتمال پایا جاتا ہے، اور قضیے کی صفت شانی ہے، یہ اسی کی شان ہے کہ اس کو کیا کہا جائے؟ اس کو صادق و کاذب کہا جائے. اس لیے کہ صادق و کاذب قضیہ ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں حکم پایا جاتا ہے. مفرد نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں حکم نہیں پایا جاتا. یاد رہے گی اتنی بات؟ جی ہاں. اب دیکھیے، کہہ رہے کل جو ہم نے کہا تھا کہ لفظ لذاتے، تو اس کی وجہ بھی آپ کو بتا دی تھی. اب یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ وَقَذَا يَنبَغِي، اور اسی طرح چاہیے یا ضروری ہے، زیادتو کلمتا لذاتے ہی، ٹھیک ہے، کہ ہم لفظ لذاتے کا استعمال کریں، اضافہ کریں فی تعریف الانشاء، انشاء کی تعریف میں. وَلِهَذَا الْقَيْدِ فَائِدَةٌ، اور اس قید کا فائدہ ہے، فَإِنَّهُ قَدْ يَتَوَهَّمُ غَافِلٌ، ٹھیک ہے، فَيَظُنُّ أَنَّ التَّعْرِيفَ الْأَوَّلِ لِلْخَبَرِ يَشْمِلُ بَعْضُ الْإِنشَاءَاتِ، اس لیے کہ کچھ غافل انسان کو یہ وہم ہو سکتا ہے اور وہ یہ گمان کر سکتا ہے کہ پہلی والی تعریف جو خبر کی ہے اس میں، یعنی پہلی والی تعریف سے مراد کیا ہے؟ یعنی بنا لذاتہ کے، اس میں کچھ انشاءات شامل ہوتی تھی. فَلَا يَكُونُ مَانِعًا، اس لیے وہ مانع نہیں ہے. وَيَخْرُجُ هَذَا الْبَعْضُ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِنشَاءِ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا، اور یہ بعض بھی اس سے خارج ہو جائے گا. تو یہ تعریف جیسے وہ تعریف مانع نہیں ہو رہی تھی، یہ تعریف جامع نہیں ہوگی. کہہ رہے اس لیے اس میں بھی ہم کیا بڑھا دیں گے؟ لذاتے کا اضافہ کریں گے. اور وَسَبَبُ هَذَا الظَّنِّ، یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں، صرف تطبیق عبارت کر رہے ہیں. وَسَبَبُ هَذَا الظَّنِّ، اس ظن کا سبب یہ ہے، أَنَّ بَعْضَ الْإِنشَاءَاتِ قَدْ تُوصَفُ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ، کہ کچھ انشاء کو بھی ہم صدق و کذب سے یاد کر سکتے ہیں. کما لو استفہم شخص عن شیء یعلمہ، جیسے کوئی ایسا شخص کوئی ایسی چیز جاننا چاہے جسے وہ جانتا ہے، تو اس کا کیا ہے؟ وہ کاذب ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو سوال معلوم ہے، آپ صرف ہم سے معلوم کر رہے ہیں.
وَسَأَلَ الْغَنِي سُؤَالَ الْفَقِيرِ، یا مالدار شخص فقیروں والا سوال کرے، صحیح، آ کے وہ مانگنے لگ جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کے پاس دولت بھری پڑی ہے، اس کا بینک بیلنس بھرا پڑا ہے۔ او تمنا شخص او تمنا انسان شیئن ہوا واجد لہ، یا کوئی انسان ایسی چیز کی تمنا کرے جو اس کے پاس ہے، جس میں تمنا کروں کاش میرے پاس بائک ہوتی، ارے بائک تو میرے پاس ہے، تو کیا ہے یہ ہماری تمنا؟ کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ نَرْمِيهِمْ بِالْكِذْبِ، ان سب کو ہم کیا کہیں گے؟ کاذب کہیں گے۔ وَفِي عَيْنِ الْوَقْتِ، اور اسی وقت نقول للمستفہم الجاہل، کہ اگر کوئی جاہل انسان سوال کر رہا ہے، والسائل الفقیر، کوئی فقیر انسان سوال کر رہا ہے، والمتمنی الفاقد، ٹھیک ہے، اور ایسا انسان دعا کر رہا ہے، تمنا کر رہا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، الیائس، ٹھیک ہے، انہم صادقون، کہ وہ سب کیا ہیں؟ صادق ہیں، قدر صاحب ہیں کہ پالنے والے ہیں کہ مجھے بائک دے دے، تو یہ ان کی تمنا، وہ اپنی تمنا میں کیا ہے؟ صادق ہیں۔ انہم صادقون، بے شک وہ سب کیا ہیں؟ صادق ہیں۔ ومن المعلوم، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان الاستفہام والطلب بالسوال والتمنی من اقسام الانشاء، کہ استفہام کرنا، طلب کرنا، تمنا کرنا، یہ سب کے سب کس میں سے ہیں؟ انشاء میں سے ہیں۔ اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے، اس کی شرح میں آپ کو پہلے کر چکا ہوں۔ فرحان، شاہد، جی جناب، آگے بڑھوں؟ جی چلیے ٹھیک ہے۔ وَلَكِنَّ إِذَا دَقَّقْنَا هَذِهِ الْأَمْثِلَةَ، لیکن جب ہم نے دقت کی ان مثالوں میں، وَأَشْبَاهِهَا، اور ان کے جیسی مثالوں پر، يَرْتَفِعُ هَذَا الظَّنُّ، تو ہمارا یہ ظن مرتفع ہو جاتا ہے، لِأَنَّنَا نَجِدُ أَنَّ الْإِسْتِفْهَامَ الْحَقِيقِي، اس لیے کہ ہم پاتے ہیں کہ استفہام حقیقی لا يَكُونُ إِلَّا عَنْ جَهْلٍ، صحیح ہے، تبھی ہوگا کہ جب انسان نہ جانتا ہو، تبھی اس کا سوال سوال حقیقی ہے۔ وَالسُّؤَالُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ حَاجَةٍ، چونکہ سوال بنا حاجت کے ہوتا ہی نہیں ہے، اب حاجت مند ہے پھر سوال کرے تو اب حقیقی سائل ہیں، ورنہ آپ سائل نہیں ہیں۔ وَالتَّمَنِّي لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ فُقْدَانٍ وَيَأْسٍ، اور تمنا انسان اسی چیز کی کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی، جس کی وہ فاقد ہوتی ہے، جس سے وہ نا امید ہوتا ہے۔ فَهَذِهِ الْإِنشَاءَاتِ، تو یہ تمام کے تمام انشاء، تدل بالدلالت الالتزامیہ، دلالت کرتی ہیں بالدلالت التزامیہ کے ذریعے، علی الاخبار عن الجہل، جہالت کی خبر دیتی ہیں، او الحاجت او الیاس، ٹھیک ہے، یہ میں نے نقطے کی طرف آپ کو اشارہ کیا تھا کہ کلمہ ذاتے کو ہم کیوں اضافہ کر رہے ہیں۔ فیکون الخبر المدلول علیہ بالالتزام، تو جو خبر واقع ہو رہی ہے، جس کو جھوٹا ہے سچا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، وہ دلالت التزامی کے بعد کہا جا رہا ہے۔ هو الموصوف بالصدق والکذب، اس کو ہم دلالت التزامیہ کو صدق و کذب سے یاد کرتے ہیں، لا ذات الانشاء، ذات انشاء کو ہم صادق و کاذب نہیں کہتے۔ فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا يشمل هذه الانشاءات، تو پہلی جو تعریف خبر کی ہے بنا لذاتہ کے، اس میں بھی یہ تمام انشاءات شامل نہیں ہیں، ولیکن لأجل التصریح بذلك دفعا للالتباس، لیکن صرف اور صرف زیادہ واضح کرنے کے لیے اور شک و شبہ نہ پیدا ہو، نضیف کلمۃ لذاتہ، اس میں لفظ لذاتہ کا اضافہ کیا گیا، لأن هذه الانشاءات، اس لیے کہ جو انشاءات اوپر گزر چکی ہیں المذکورہ، لئن اتصفت بالصدق والکذب، اگر ان کو لئن اتصفت بالصدق والکذب، اگر آپ ان کو صدق و کذب سے موصوف کریں گے، فلیس هذا الوصف لذاتها، تو اس انشاء کی جو ہے صفت نہیں ہوگی، بل لأجل مدالیلها الالتزامی، بلکہ اس کے دلالت التزامی کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ صادق و کاذب کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بات بتائیے، اس کی شرح میں نے آپ کو پہلے دن ہی کر دی تھی غالباً، مجھے جو یاد آتا ہے کل ہم نے بتا دیا تھا، تو
کہ انشاء میں بھی انشاء کو بھی ہم صادق و کاذب کہہ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم نے آپ کو مثال دی تھی کس کی مثال دی تھی بیٹا، یاد ہے؟ مال کی دی تھی مثال میں نے، کہ انسان دعا کرے کہ پالنے والے مجھے اتنا مال دے دے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جا سکوں. یہ کیا ہے؟ دعا بھی کس میں آ جاتی ہے؟ انشاء میں آتی ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے وہ جو اس کے فقر کی دلالت کرتی ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ فقیر ہے. لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ فقر کی اطلاع دینا ہے کس کی وجہ سے؟ دلالت التزامی کی وجہ سے ہے. تو دلالت التزامیہ کو ہم صادق و کاذب کہتے ہیں نا کہ عین انشاء کو. لیکن پھر بھی اشتباہ نہ ہو، ہم کس کا اضافہ کر رہے ہیں؟ کلمہ لذاتہ کا اضافہ کر رہے ہیں. مفہوم ہے پوری بحث آج کی؟ ابھی تک جو بات پڑھی بیٹا قضایا میں، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے آپ کو؟ وہی ہے. صحیح ہے حسن مہدی؟ ہو جائے گا نا؟ نہیں ہو جانا چاہیے. اس کو پھر سے آپ دیکھیے گا، نہیں ہوگا تو بتائیے گا. چونکہ اس کی شرح میں نے آپ کو پہلے دن کر دی تھی، اب بھی میں نے تھوڑا اشارہ کر دیا ہے. اگر پھر بھی کوئی مشکل آئے تو مجھے بتائیے گا، انشاءاللہ اس مشکل کا حل نکالا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.